قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. یہودی، میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہودیوں کے بڑے بڑے پادری، اور ان کے سمجھانے کے لیے کہہ دوں تو ان کے مولوی اور پیر اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے سارے ایک جگہ پہ. تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ آج ان سے ذرا بات ہی کریں. آپ گئے، اجازت مانگی، چلے گئے، ساری بات ہوگی. کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یار میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، آج سارے اکٹھے تو مل گئے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں جو آخر و زمان نبی کی نشانیاں کیا میرے محبوب میں پائی نہیں جاتی ہیں؟ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کرنا چاہی، لیکن آپ نے فرمایا یار مجھے جواب دو، سارے بیٹھے ہو، دو نا جواب. تو وہ کہنے لگے نہیں یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی. تو آپ نے فرمایا بھی تم نشانیاں پڑھنا شروع کر دو، میں تمہیں دکھاتا جاتا ہوں. اس سے بڑی تو بات نہیں ہو سکتی. بھاگنے کا موقع نہیں دیا. تو ان میں سے ایک نے بد کلامی کرتے ہوئے کہا کہ یہ کس نشانے دی ہیں؟ کہا اللہ نے دی ہیں. صدیق اکبر کہنے اللہ تو خود فقیر ہے، استغفر اللہ. یا بہت سارے علماء تفسیر نے لکھا کہ وہ تو ہمارا محتاج ہے، ہم جسے چاہیں دو دیں، جو عہدہ جس کو چاہیں ہم دیں، اللہ کے پاس کیا. استغفر اللہ. انہوں نے شان اقدس میں، اللہ رب العزت کی شان اقدس میں جب گستاخی کی نا تو صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا. حالانکہ ارحم من امتی ابو بکر آپ کا یہ خاصہ ہے. آپ اٹھے، آپ نے قوت صدیقی کے ساتھ تھپڑ مارا نا تو اب وہ ادھر جا کے گرا. ظاہر سی بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت بھی قوت صدیقی کا لفظ لکھتے ہیں. تو جب آپ نے مارا تو وہ گر گیا، تو وہ پریشان سارے، اور کوئی بندہ آپ پر پھر حملہ بھی نہیں کر سکا. یہ اتفاقی بات ہے، جب اللہ رسول کی عزت پہ بندہ پیرا دیتا ہے نا تو اللہ اس کو اتنا روب عطا کرتا ہے باقی والے اس پر حملہ کر ہی نہیں سکتے. باقی نہیں حملہ کر، ان کی ساری ہوائی نکل جاتی ہے وہیں پر. تو یہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور آپ نے یہ کہا ان کو کہ ہم تو حضور کی گستاخی نہیں ہونے دیتے، تم رب کی گستاخی کرتے ہو. آئندہ سے ذرا سنبھل کے، جتنا مرضی بڑا عہدہ ہے لیکن بندے کو چاہیے کو اخلاقیات بھی تو کچھ ہے ہوتی ہیں. آپ جب چلے گئے تو وہ حضور کے پاس آ گئے اور آ کے کہا آقا کریم علیہ السلام ابو بکر نے ہمیں مارا ہے. تو فرمایا کو وجہ بھی تو ہوگی. اب بڑے چالاک تھے، چاتر تھے. حضرت صدیق اکبر کو بلایا نا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ حضور مسئلہ ہوا تھا، اس نے گستاخی کی ہے، میں نے اس لیے تھپڑ مارا ہے. تو وہ کہنے لگا گواہ لے کے آؤ. اب صدیق اکبر کے پاس گواہ تو نہیں تھے، وہ چالاک تھا. تو کہتا جب گواہ نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیں، آپ نبی ہیں تو اس کو سزا دیں. حضرت صدیق اکبر بول پڑے، فرمایا بھی زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے، گواہ میرے پاس نہیں ہے، جو میں نے کہا بات وہی ہے، باقی بات رہ گئی جو میرے آقا فیصلہ کریں گے. فرمایا صدیق بھاگنے والا نہیں ہے، میں تو قبول کروں گا نا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہ اتنی دیر ہوئی تو وہی کے اثرات شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ تھوڑا دیر رکو نا، ابھی ذرا معاملے سے فارغ ہو جائیں. پھر آپ کی جب وہ کیفیت ہٹی تو آپ نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ وحی آ گئی ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، کہ اللہ نے سن لیا ہے ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے اللہ کو فقیر کہا، ونحن اغنیاء یہ کہا ہے. یعنی تاجدار صداقت کی وہ ذات اقدس ہے کہ جن کی گواہی میرا رب دیتا ہے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم ان کو جھوٹا ثابت کریں، لیکن رب نے صدیق کو جھوٹا ہونے نہیں دیا. یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس. اللہ نے آپ کو یہ کمال اور یہ شان عطا فرمائی.